البتہ تحقیق اللہ نے منت لگائی، احسان کیا علی المؤمنین، مومنوں پر۔ اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے مومنوں پہ احسان جتلایا ہے۔ حالانکہ آپ بڑے وسیع فہم عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، احسان کر کے جتلانا اچھا نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ کسی بندے کو احسان کر دے، بعد میں جتلاتا پھرے تو وہ آدمی کہتا ہے اس سے بہتر تھا یہ احسان کرتا ہی نہ۔ بلکہ ایک حدیث میں تو کہا گیا کہ احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، احسان جتلانے والے کو منان کہتے ہیں کہ منان کا داخلہ جنت میں بند ہے۔ یعنی احسان کر کے جتلانا اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی بندہ کسی بندے پہ احسان کرے اور جتلائے تو اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور جس کے احسانات کا شمار نہ ہو وہ احسان جتلائے، آخر کوئی بات ہے؟ اللہ تو اتنا فیاض ہے، سخی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، غفور ہے۔ اللہ تیرے احسان تو بہت ہے۔ اللہ تو نے جو انسانیت کو عزت و عظمت بخشی ہے، اللہ اس کا ثانی و وسیل اور کائنات میں نہیں ہے۔ اللہ تو نے انسانیت پہ جو رحمت کی بارش برسائی، اس کے تو قطرے اتنے ہیں کہ ہم گنتے گنتے تھک جائیں، مر جائیں، مٹ جائیں، کیلکولیشن کا نظام ختم ہو جائے، ہم تیرے احسان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تو خود ہی کہتا ہے قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو، میرے احسانات کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تیرا کون سا احسان کو آپ وہاں پہ جتلانا چاہتے ہیں؟ آؤ ذرا علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرف پہ اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کر کے پوچھتے ہیں، اللہ تو نے ہمیں انسان بنا دیا، نہ بناتا ہم جانور ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنانے کے بعد دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی، نہ دیتا ہم اندھے ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنانے کے بعد سننے کے لیے کان دے دیے، نہ دیتا ہم بہرے ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنانے کے بعد تو نے بولنے کے لیے زبان دے دی، نہ دیتا ہم گونگے ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنانے کے بعد سوچنے کے لیے دماغ دے دیا، نہ دیتا ہم پاگل ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنانے کے بعد دھڑکنے کے لیے دل دے دیا، نہ دیتا ہم مردہ ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنانے کے بعد کمانے کے لیے ہاتھ دے دیے، نہ دیتا محتاج ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنانے کے بعد چلنے کے لیے پاؤں دیے، نہ دیتا لنگڑے ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنانے کے بعد پہننے کے لیے لباس دیا، نہ دیتا ہم بھی جانوروں کی طرح ننگے ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنانے کے بعد آسمان سے بارش برسا کر ہماری مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنانے کے بعد سورج کی روشنی میں روزی کمانے کا موقع دیا، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنانے کے بعد اسی سورج کی روشنی سے، اسی کی تپش اور حرارت سے ہماری فصلوں کو پکا دیا، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنانے کے بعد چاند کو پیدا کر کے اس کی میٹھی روشنی سے ہماری فصلوں میں مٹھاس ڈال دی، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنانے کے بعد ہمارے کھانے کے لیے پھل پھول اناج لگا دیے، نہ لگاتا ہم بھی جانوروں کی طرح گھاس اور پتے کھانے پہ مجبور ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ اگر ساری کائنات دے کر تو نے ہم پہ احسان نہیں کیا، پھر وہ احسان کیا ہے؟ کائنات کے رب کی طرف سے جواب شکوہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرے نبی کی امت کے لوگوں، میں نے ساری کائنات دے کر تم پہ کوئی احسان نہیں کیا، لیکن محمد کی ذات دے کر میں نے تم پہ احسان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پوری کائنات دی کوئی احسان نہیں ہے، لیکن یہ میرا احسان سمجھو کہ میں نے تمہیں آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ یہ میرا احسان سمجھو کہ میں نے محمد کی ذات کو دے دی۔ یہ میرا احسان سمجھو میں نے تمہیں وہ نبی دیا جو آنے کائنات، جانے کائنات، شان کائنات، بانے کائنات، محبوب کائنات، جو مقصود کائنات نبی تھا، وہ نبی میں نے اس امت میں بھیج دیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں وہ نبی دیا جو سارے نبی رسولوں پیغمبروں کی نسلوں کا محور مرکز ہے، جس نبی کی امت میں آنے کے لیے
نبی ترستے گئے، نبی دعائیں کرتے گئے۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں جب حضور کی عظمت پڑھی، حضور کے صحابہ کی عظمت پڑھی، حضور کی امت کی فضیلت پڑھی، تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، اللہ تو نے مجھے نبوت دی، رسالت دی، شریعت دی، صداقت دی، عدالت دی، جرأت دی، شجاعت دی، اللہ تو نے مجھے منقبت دی، عزت دی، عظمت دی، رحمت دی، اللہ فرعون کے مقابلے میں مجھے فتح دی، جادوگروں کے مقابلے میں فتح دی، میرے قوم کے لیے دریاؤں میں راستے بنا دیے، اللہ تو نے میری قوم پہ من و سلوہ کی بارش برسا دی، اللہ میری قوم کے لیے پتھروں سے چشمے بہا دیے، اللہ تو نے مجھے طور سینا پہ جلوے دکھا دیے، اللہ تو نے مجھے تورات جیسی مقدس کتاب دے دی، اللہ تو نے مجھ سے کلام کر کے کلیم اللہ بنا دیا، اللہ ان ساری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا اگر تو مجھے نبی نہ بناتا بلکہ اپنے آخری نبی کا امتی بنا دیتا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا احسان۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنو میں نے تمہیں وہ نبی دیا جس نبی کے لیے میں نے کائنات کو بنایا، جس نبی کے لیے میں نے کائنات کو سجایا، جس نبی کے لیے میں نے کائنات کو سنوارا، میں نے وہ نبی تمہیں بھیجا جس نبی کی آمد کے لیے میں نے کائنات کو وجود بخشا تھا، وہ نبی تمہیں دیا جس کے لیے میں نے اعلان کر دیا لولا لما خلقت الافلاک، میرے محبوب پیغمبر اگر تو نے آنا نہ ہوتا میں کائنات کو کبھی نہ بناتا، میرا پیغمبر تو نے آنا نہ ہوتا میں کائنات کو وجود نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نے آنا نہ ہوتا میں آسمانوں کو بلندی نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں زمینوں کو وسعت نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں سورج کو چمک نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں چاند کو دمک نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں ستاروں کو جگمگاہٹ نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نے آنا نہ ہوتا میں پہاڑوں کو استقلال نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نے آنا نہ ہوتا میں دریاؤں کو روانی نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نے آنا نہ ہوتا میں سمندروں کو طغیانی نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نے آنا نہ ہوتا میں پھولوں کو مہک نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں سبزے کو لہک نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں چڑیوں کو چہک نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں انسانوں کو وجود نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں فرشتوں کو نور نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی کو نبوت نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں ابو بکر کو صدیق نہ بناتا، میرا پیغمبر نہ آتا عمر کو عدالت نہ ملتی، میرا پیغمبر نہ آتا عثمان کو سخاوت نہ ملتی، میرا پیغمبر نہ آتا علی کو شجاعت نہ ملتی، میرا پیغمبر نہ آتا امیر معاویہ کو فراست نہ ملتی، میرا پیغمبر نہ آتا سیدہ عائشہ کو عزت نہ ملتی، میرا پیغمبر نہ آتا سیدنا بلال کو عظمت نہ ملتی۔ محبوب یہ پوری کائنات کی عزتیں، پوری کائنات کی عظمتیں، پوری کائنات کی رونقیں، پوری کائنات کی بہاریں، پوری کائنات کی رحمتیں، پوری کائنات کی برکتیں، پوری کائنات کی سعادتیں میں نے بنائی اس لیے ہیں، بنا کر سجائی اس لیے ہے کہ اس کے اندر تیری رحمت والے قدم آ رہے ہیں۔ لولا لما خلقت الافلاک، اللہ فرماتے ہیں مومنو یہ میرا احسان سمجھو کہ میں نے تمہیں ساری کائنات کے سردار نبی کی امت میں پیدا کر دیا، یہ میرا احسان سمجھو کہ میں نے اپنا حبیب اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا، یہ میرا احسان سمجھو کہ میں نے وہ نبی تمہیں دیا جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبی ترستے گئے، نبی دعائیں کرتے گئے، اور میں نے تمہیں یہ جانتے ہوئے بھی اپنا محبوب دے دیا کہ تم پتھر مارو گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم راستے میں کانٹے بچھاؤ گے تب بھی دے دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم جسم کو لہولہان کرو گے تب بھی دے دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم اونٹ کی اوجری میرے پیغمبر کے پشت پہ رکھو گے تب بھی دے دیا، یہ میرا احسان سمجھو۔ سب کو جانتے ہوئے میں نے اپنا حبیب اپنا محبوب تمہارے حوالے کر دیا، اور کتنا خوبصورت مہینے کا رب نے انتخاب کیا، جس مہینے میں بھیجا اللہ نے اس مہینے کا نام بھی ربیع الاول رکھ دیا۔ ربیع الاول، علماء سے پوچھنا ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلے، کیا معنی؟ محبوب ہم نے آپ کو جس مہینے میں بھیجا اس مہینے کا نام بھی ہم نے دنیا کی پہلی بہار رکھ دیا،
کہ جب تک تو نہیں تھا کائنات میں خزاں تھی تو آیا تو بہار آئی، جب تک تو نہیں تھا دنیا میں کفر کی خزاں تھی تو آیا اسلام کی بہار آ گئی، جب تک تو نہیں تھا دنیا میں شرک کی خزاں تھی تو آیا توحید کی بہار آ گئی، جب تک تو نہیں تھا دنیا میں کذب و افتراء کی خزاں تھی تو آیا صدق و صفا کی بہار آ گئی، جب تک تو نہیں تھا دنیا میں ظلم و تشدد کی خزاں تھی تو آیا عدل و انصاف کی بہار آ گئی، جب تک تو نہیں تھا دنیا میں بے حیائی کی خزاں تھی جب تو آیا پھر حیاداروں کی بہار آ گئی، جب تک تو نہیں تھا دنیا میں بزدلی کی خزاں تھی تو آیا شجاع و بہادروں کی بہار آ گئی، جب تک تو نہیں تھا دنیا میں کم عقلی کی خزاں تھی تو آیا مدبروں کی بہار آ گئی، جب تک تو نہیں تھا عمر تب بھی تھا ابو بکر تب بھی تھا مگر ابو بکر بن ابی قحافہ تھا، جب تو آیا وہی ابو بکر صدیق اکبر بن گیا، جب تک تو نہیں تھا عمر تب بھی تھا مگر عمر ابن خطاب تھا، جب تو آیا عمر فاروق اعظم بن گیا، جب تک تو نہیں تھا عثمان تب بھی تھا مگر عثمان ابن عفان تھا، جب تو آیا عثمان ذوالنورین بن کر سخیوں کا سردار بن گیا، جب تک تو نہیں تھا علی تب بھی تھا مگر علی ابن ابی طالب تھا، جب تو آیا علی حیدر کرار بن کر شجاع و بہادروں کا سردار بن گیا، جب تک تو نہیں تھا امیر معاویہ تب بھی تھا مگر معاویہ بن ابی سفیان تھا، جب تو آیا وہی معاویہ بن سفیان قاتل قرآن بن گیا، جب تک تو نہیں تھا عبداللہ ابن مسعود تھا، جب تو آیا ابن مسعود فقیہ امت بن گیا، جب تک تو نہیں تھا عبداللہ ابن عمر تھا، جب تو آیا ابن عمر محدث اعظم بن گیا، جب تک تو نہیں تھا عبداللہ ابن عباس تھا، جب تو آیا ابن عباس مفسر قرآن بن گیا، جب تک تو نہیں تھا ابو عبیدہ بن الجراح تھا، جب تو آیا ابو عبیدہ امین امت بن گیا، جب تک تو نہیں تھا حنظلہ عام انسان تھا، جب تو آیا حنظلہ وزیر الملائک بن گیا، جب تک تو نہیں تھا سلیمان و ابوذر عام انسان تھے، جب تو آیا سلیمان و ابوذر زہد و تقوی کے امام بن گئے، جب تک تو نہیں تھا بلال تب بھی تھا مگر حبشے کا غلام تھا، جب تو آیا بلال تیرے قدموں سے لگا انقلاب ایسا ہوا عزت و عظمت ایسی ملی، وہی بلال چلتا تو عرب کی گلیوں میں تھا مگر قدموں کی آہٹ جنت کے حور سنتی تھی۔ محبوب تیرے آنے سے بہار آئی، پھر جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اس کے لیے بھی اللہ نے کائنات میں ہر چیز کا انتخاب کیا، ہر چیز کو اپنے محبوب کے لیے چنا، ہر چیز کا اللہ نے اپنے حبیب کے لیے اپنے محبوب کے لیے انتخاب کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے اس چیز کا انتخاب کیا کہ میرا پیغمبر کس علاقے میں آئے، عرب میں یا عجم میں، اس کا بھی رب نے انتخاب کیا۔ عرب کے کس ملک میں آئے اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، ملک کے کس شہر میں آئے اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، شہر کی کس قوم میں آئے اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، شہر کی کس قبیلے میں آئے اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، قبیلے کے کس خاندان میں آئے اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، خاندان کے کس گھرانے میں آئے اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، میرے پیغمبر کا دادا کون ہو اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، میرے پیغمبر کا باپ کون ہو اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، میرے پیغمبر کی ماں کون ہو اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، میرا پیغمبر جب پیدا ہو اس کی دائی کون ہو اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، میرا پیغمبر جب پیدا ہو اس کا نام کیا ہو اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، میرا پیغمبر کس دن میں آئے اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، میرا پیغمبر کس رات میں آئے اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، میرا پیغمبر کس مہینے میں آئے اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، میرے پیغمبر کے صحابہ کون ہوں اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، میرے پیغمبر کے خلفاء کون ہوں اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، میرے پیغمبر کے وزراء کون ہوں اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، میرے پیغمبر کے کاتبین کون ہوں اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، میرے پیغمبر کے سسرال کون ہوں اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، میرے پیغمبر کے داماد کون ہوں اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، میرے پیغمبر کی بیٹیاں کون ہوں اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، میرے پیغمبر کی بیویاں کون ہوں اس کا بھی رب نے انتخاب کیا، میرے پیغمبر کی امت کون ہو اس کا بھی رب نے انتخاب کیا۔ اپنے محبوب کے لیے اللہ نے ہر چیز کو چنا، ہر چیز عمدہ عطا کی، ہر چیز کا رب نے
انتخاب کیا، پھر جب کائنات میں بھیجا تو اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کاش فقط ہوتا حضور کی رحمت کی بارش کے قطرے آپ کے سامنے پیش کرتا کہ حضور نے عالمین تمام جہانوں کے لیے کیسے رحمت بن کے آئے، کیسے آ کے رحمت کی بارش برسائی، کیسے آ کے بوڑھے والدین کو سہارا دیا، ماں کو عزت بخشی، بیٹی کو حیات بخشی، باپ کو گھر کا سربراہ بنایا، کس طرح ہر ایک کو رحمت کی بارش کے قطروں کے نیچے دیتے گئے، ہر ایک پہ حضور رحمت برساتے گئے۔ اسی کو دیکھ کر شیخ الاسلام حجت الاسلام علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی آیا جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو قاسم، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر پلایا گیا۔ باقی الحمدللہ۔